إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اور تمام تر مخلوقات کا رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں اور جس طرح مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا قتل عام اور خون بہایا جا رہا ہے، ہم تو اپنے گھروں میں موجود ہیں، اپنے علاقوں میں موجود ہیں اور انتہائی پرامن اور پرسکون ہیں، لیکن اگر ہم فلسطین کی جانب دیکھتے ہیں، غزہ کی پٹی کی طرف دیکھتے ہیں، شام کی طرف دیکھتے ہیں، اور بھی اس طرح کے کئی علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی نسلیں برباد کی جا رہی، یعنی ان چند مہینوں میں، ابھی تو پورا سال بھی اس کو نہیں گزرا ہے، صرف ان چند مہینوں میں تقریباً 50,000 مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، 50,000 بغیر کسی گناہ کے۔ حالانکہ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں قتل نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو مسلمانوں کا خون بغیر یہ دیکھے کہ سامنے کوئی مسلمان بچہ ہے، سامنے کوئی مسلمان خاتون ہے، سامنے کوئی بوڑھا ہے، بلکہ بغیر کسی چیز کو دیکھتے ہوئے اور فرق کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہمارے گھر میں، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھے، اگر کوئی فوت ہو جائے، کوئی ایک شخص، کوئی گھر کا جو کفالت کرنے والا ہو وہ فوت ہو جائے، تو ہمارے ایک شخص کے مرنے کی وجہ سے گھروں میں قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ان کے بارے میں کہ جن کے پورے خاندان، صرف ایک میزائل آ کر گرتا ہے اور خاندان کے خاندان مر جاتے ہیں، ایک دھماکہ ہوتا ہے، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ باپ گھر سے نکلتا ہے کہ کسی سامان کو لینے کے لیے وہ جائے، جب واپسی گھر آتا ہے نہ گھر کو پاتا ہے، نہ بچوں کو پاتا ہے، نہ بیوی کو پاتا ہے، نہ ماں باپ کو پاتا ہے۔ اس طرح آج مسلمانوں پر ہر طریقے سے ٹوٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ
مسلمانوں پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جس طرح لوگوں کو بھوک لگی ہو اور پھر دسترخوان لگا دیا جائے، تو جب بھوک لگی ہو اور بھوک سے بندہ بلک رہا ہو اور دسترخوان لگایا جائے، اس پر کھانا لگایا جائے، تو ہر ایک شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے کھانا لے لوں، میں جلدی سے یہ کھا لوں. فرمایا کہ اس طرح لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کی تعداد نہیں ہوگی؟ کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہوگی. جس طرح سیلاب جب گزرتا ہے نا، پانی گزرتا ہے، تو اس پر ہم تنکوں کی تعداد دیکھتے نا، تنکے سیلاب کے پانی پہ اوپر پڑے ہوئے تھے. فرمایا اس طرح مسلمانوں کی تعداد ہوگی، کثرت سے مسلمان ہوں گے. اور آج مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے. ٹوٹل اس دنیا میں 7 سے 8 ارب لوگ پائے جاتے ہیں، 7 سے 8 ارب. اور ان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2 ارب. اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، اتنے لوگ مسلمان، لیکن باوجود اتنے لوگوں کے، اتنے مسلمانوں کے، پھر بھی آج فلسطین ہوا، غزہ ہوا، غزہ کی پٹی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے. لیکن آج ہم مسلمان، آپ اور مجھ سمیت، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں. جبکہ مسلمان تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے، اس کے درد کو دیکھتا ہے. گویا اس کی مثال ایسے کہ جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، پورے جسم کو. پاؤں میں درد ہے تو نیند نہیں آتی، ہاتھ میں درد ہے تو سکون نہیں ملتا. ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ میں درد ہے تو ہاتھ میں درد ہونے تو کیا فرق پڑتا ہے، میں تو سو جاتا ہوں. نہیں ہوتا. آج مسلمانوں کو صرف درد نہیں دیا جا رہا، انہیں ختم کیا جا رہا ہے. اور اتنی مسلمانوں کی تعداد، اور یہ مسلمانوں کی تعداد جب اندرا گاندھی کو بتایا گیا نا، انڈیا کی، ہندوستان کی ایک رہنما تھی، اندرا گاندھی کو بتایا گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں. اندرا گاندھی نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنے لگے کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا کہ کیوں اس سے فرق نہیں پڑتا؟ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگ بے شمار لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمانوں کی تعداد اربوں میں نہیں، کھربوں میں ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، ان مسلمانوں کو 313 نہیں ہونے دینا. جو 313 صحابہ کا جذبہ تھا، وہ صحابہ کا جذبہ جو 313 لوگوں پر مشتمل تھا، لیکن کفار کے نکیل ڈال کر رکھی تھی، پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا تھا 313 مسلمانوں نے. کہ وہ جذبہ ان مسلمانوں میں نہیں آنے دینا. اور آج وہ جذبہ ہم میں نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں نا کہ یہ پورا گاؤں مسلمانوں کا ہے، پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے. اس کے باوجود ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ فجر میں کتنی صفحیاں ہوتی ہیں، کتنی صفحے ہوتی ہیں. ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہمارا ایمان ایسا ہے. ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کو آزاد کروائیں گے، ہم غزہ کو آزاد کروائیں گے، اور انشاءاللہ کروائیں گے اللہ کی مدد سے. لیکن آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ فلسطین کے جا کر آزاد کروانا تو دور کی بات، اپنی گردن کٹوانا تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہے. ہم تو اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے. ہم تو اللہ کے آگے دعائیں مانگنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں تو مانگے. ہم راتوں کو اٹھے، نمازیں پڑھے. مسلمانوں کا زوال
یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو سن 16 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا. مسلمان اس دنیا پر حکومت کرتے رہے. 800 سال مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی ہے. 800 سال. اور سن 1067 میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس جاتا رہا. سن 1099 بیت المقدس مکمل مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. صلیبیوں سے جنگ لگی اور یہود و نصارہ نے اس جنگ میں کامیابی پائی. مسلمانوں کی شکست ہوئی اور اتنا مسلمانوں پر ظلم ہوا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ان یہود و نصارہ نے بیت المقدس پر قبضہ کیا, مسلمانوں کا قتل کیا, تو اتنا مسلمانوں کا خون بہایا کہ ان کے جو گھوڑے تھے, گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھی. اتنا ظلم کیا, اتنا ظلم. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر پھر دوبارہ فتح حاصل کی اور قبضہ کیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. یہود و نصارہ نے سوچا کہ آخر ہم ان مسلمانوں کو شکست کیوں نہیں دے سکتے؟ ان میں کوئی تو وجہ ہے نا, کوئی تو ان میں خاص بات ہے نا کہ انہوں نے دوبارہ بیت المقدس ہم سے چھین لیا, ہم سے فتح حاصل کر لی. کوئی تو ان میں خاص بات ہے نا. اس خاص وجہ کو ڈھونڈا جائے. یہ خاص وجہ کون سی تھی؟ خوب ان کی انٹیلیجنس نے زور لگایا کہ مسلمانوں میں دیکھی جائے کہ خاص وجہ, ان کی طاقت کون سی ہے, ان کے پاس کون سی ایسی طاقت موجود ہے. اس طاقت کو ڈھونڈا گیا. کہا کہ ان کے پاس کوئی نیوکلیئر بم یا کوئی ویپن, کوئی ہتھیار نہیں ہے. کہا کہ کچھ تو ہے, ان کے پاس کچھ تو ہے. تم نے صحیح سے نہیں ڈھونڈا. پھر دوبارہ مسلمانوں میں اس طاقت کو ڈھونڈا گیا کہ ایسی ان کے پاس کون سی طاقت ہے کہ انہوں نے ہمیں شکست دی ہے اور ابھی تک یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ کا خوف ہے جو ان کے دلوں میں ہے. اپنے بڑوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف انسان کو بہادر بناتا ہے, مسلمان کو نڈر بناتا ہے. آج میں اور آپ بزدل ہیں. آج ہم لوگ غلام بھی ہیں, بزدل بھی ہیں. ہم لوگ موت سے ڈرتے بھی ہیں. جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے نا, پھر انسان بزدل ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کی فکر کروں یا مسلمانوں کی نسلوں کی فکر کروں. میں اپنے بچوں کی فکر کروں گا. دوسروں کے بچے اسے بچے نظر نہیں آتے. اور آج ہم مسلمانوں سے جب ان کو یہ پتا چلا نا کہ ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ کا خوف ہے, تو کہا کہ سب سے پہلے اس اللہ کے خوف کو دور کیا جائے, ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکالا جائے. آج آپ موبائلوں میں ننگی تصویریں دیکھتے ہیں نا, فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں نا موبائلوں میں, یہ تصویریں آتی ہیں, یہ ویڈیوز آتی ہیں. یہ سب سے پہلے یہودیوں نے اس وقت یہ سلسلہ شروع کیا کہ مسلمان فوج میں, مسلمان نوجوانوں میں, مسلمان لوگوں میں انہوں نے فحش پر مبنی تصویریں بنا کے مسلمانوں میں عام کر دی تھی. اب ان کے لوگ کیا کرتے مسلمانوں کے, وہ جب بھی تنہائی انہیں میسر آتی تو تنہائی میں جاتے, جب انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا پھر ان تصویروں, وہ جو برہنہ تصویریں, ننگی تصویریں ہوتی, پھر ان کو دیکھا کرتے تھے. جب اس طرح تنہائیوں میں گناہ کرنے لگے تو اللہ کا خوف جاتا رہا. دوسرا جو بڑا گناہ مسلمانوں میں عام ہوا وہ پھر جھوٹ تھا. اب مسلمان جھوٹ بولنے لگے. اور آج آپ دیکھیں جھوٹ بولنا نہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہے نہ ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ ہے. ہم لوگوں جھوٹ بولنا مہارت سے آئے. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کا خوف دل سے جھوٹ بولے مسلمان کمزور ہونے لگا, طاقت ہی لگی, کمزور ہونے لگے. یہاں تک کہ یہ دور چلتا رہا. پھر سن 1850 کے بعد کیمرے کی ایجاد ہوئی, اور جب کیمرے پھر ویڈیوز بنائی گئی, اور آج پورا ایک انٹرنیٹ کا سلسلہ ہے جو آپ کے موبائل میں بھی موجود ہے, میرے موبائل میں بھی موجود ہے.
اب بندہ جب چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے رات کی تنہائی میں جاتا ہے اور گناہوں کو کرتا ہے، جیسے چاہے گناہوں کو کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں نا، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، 24 کروڑ عوام ہیں۔ 2017 کے سروے کے مطابق روزانہ ہم مسلمانوں میں سے 1 کروڑ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں روزانہ۔ 1 کروڑ کون دیکھتا ہے؟ ہم مسلمان۔ جب ہماری تنہائیاں ایسی ہوں گی، ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، ہم تنہائیوں میں جاتے ہیں، جیسے چاہے گناہ کرتے ہیں، جو چاہے دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور جب اللہ کا خوف دلوں میں نہیں ہوتا تو انسان کی تنہائی پھر پاک نہیں رہتی، اور جب تنہائی پاک نہیں رہتی پھر یہ گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان بزدل ہو جاتا ہے، پھر اسے نہ اپنی فکر ہوتی ہے اور نہ دوسرے مسلمانوں کی فکر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آج تک ہم لوگ تعداد میں اتنے ہو چکے ہیں، اتنی بڑی ہماری تعداد ہے، اور پتہ ہے یہودیوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ یہودی جو آج فلسطین میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، اسرائیل کے اندر 2 کروڑ کے لگ بھگ ان کی تعداد ہے، صرف 2 کروڑ۔ کہاں 2 کروڑ اور کہاں ہم 2 ارب مسلمان؟ 2 ارب مسلمان ان 2 کروڑ لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 2 ارب مسلمان، ہم بھی غلام ہیں، ہمارے حکمران بھی غلام ہیں، کیونکہ نہ ہم ایمانی طور پر مضبوط ہیں، نہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہیں، نہ ہم جسمانی طور پر مضبوط ہیں، ہم لوگ کمزور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، مسلمانوں پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہم کم ہوں گے؟ فرمایا کم نہیں، تعداد تو اتنی ہوگی، اتنی تعداد ہوگی جس طرح سیلاب میں تنکے تمہیں نظر آتے ہیں یا جھاگ تمہیں نظر آتا ہے، جھاگ کے برابر تمہاری تعداد ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام ومل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت پیدا کر دے گا اور موت سے کراہیت، نفرت ہونے لگے گی کہ ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے۔ آج ہم میں سے کوئی اگر مرنے کی بات کرتا ہے نا، گھر میں ہم موت کی بات کرتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں بیٹا ابھی تو کہاں سے مرنا، ابھی تو بڑی زندگی، ابھی سے یہ باتیں نہ کر۔ ہم لوگ موت سے نفرت کرتے ہیں، اور جب موت سے نفرت کرنے لگیں گے، دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، یہاں پر یہ نقطہ ہے کہ ہم لوگ دنیا سے محبت کریں گے، کوئی دنیا ہمارے پاس نہیں ہوگی، اور آج دنیا ہمارے پاس ہے بھی نہیں۔ ساری اس دنیا پر قبضہ اسرائیل کا ہے، پورے نظام پر قبضہ یہودیوں کا ہے۔ آج آپ کا جتنا بھی بینک کا سسٹم ہے نا، جس بینک کے بغیر ہم تجارت نہیں کر سکتے، اس پورا بینک کے سسٹم پر قبضہ یہودیوں کا ہے۔ آج آپ کی ٹیکنالوجیز آپ اٹھائیں نا، انٹرنیٹ آپ اٹھائیں، یہ جو اے آئی، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان سب کو بنانے والا یہودی ہے۔ ہر چیز پر یہودی بیٹھا ہے۔ اس کا جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا، میں نے اس کو سرچ کیا نا، اپنے بچے کو وہ کیا سکھاتا ہے؟ 2 چیزیں اپنے بچے کو سکھاتا ہے۔ پہلی چیز سکھاتا ہے کہ بیٹا ہمارا دشمن اسلام ہے، اسلام اور مسلمان ہمارے دشمن ہیں۔ دوسرا اپنے بچے کو سکھاتا ہے کہ تو نے کوئی برانڈ بننا ہے، تو نے کوئی کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، اور وہ اسلام کے خلاف لگانا ہے۔ اور آج جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، نہ انہیں دین کی فکر ہوتی ہے، نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے، اور بلکہ آج ہم مسلمانوں میں اور ہمارے پاکستان میں آدھے سے زیادہ لوگ بھکاری بنے بیٹھے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ۔ آپ مکہ میں چلے جائیں، آپ مدینہ میں چلے جائیں، آپ کو جتنے بھی تقریباً بھکاری نظر آئیں گے سب پاکستانی نظر آئیں گے۔ آج ہماری قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے، آج مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو مسلمان ہوں گے، فرمایا کہ یہ مسلمان یہود و نصارہ کی اتنی پیروی کریں گے، اتنی پیروی کریں گے، یہودی بولیں گے یہاں جانا ہے تو یہاں جائیں گے، بولیں گے یہاں جانا ہے تو یہاں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنی پیروی کریں گے جس طرح گوہ کا سوراخ ہے نا، اگر یہودی گوہ کے سوراخ میں بھی گھسے گا نا، مسلمان اس کے پیچھے گھسے گا، اتنی یہودیوں کی پیروی کرے گا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، صرف اشارہ دیں، اشارہ ملنا چاہیے باہر سے، بس اس کے بعد ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ہم مسلمان، آج پتہ ہے آپ کو ایک اور سروے کے مطابق
آج مسلمانوں کی سب سے بڑی خواہش جو ہے نا، اگر ان سے پوچھا جائے نا آپ باہر دنیا میں کہاں جانا چاہتے ہیں، تو ان کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے ہم امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ ورنہ مسلمان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں مکہ جانا چاہتا ہوں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کی خواہش ہے کہ ہم امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ اتنا ان یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، اتنا پیروی کریں گے، اور آج یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس امت پر زوال ہے۔ آج نہ ہمیں ایمان کی فکر ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، اپنا دین ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں، اپنی حیا اپنی غیرت ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، ٹک ٹاک کو دیکھیں، فیس بک کو دیکھیں، آپ کو بچے بچیاں نظر آتے ہیں، سارے مسلمانوں کے بچے اپنے جسم کو بیچ رہے ہیں، اپنی حیا کو بیچ رہے ہیں، صرف کیوں؟ کیونکہ چند ڈالر ہمیں حاصل ہو جائے، ڈالر ہمیں مل جائے، پیسے ہمیں مل جائے۔ مسلمانوں میں زوال نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ اور اسی طرح مسلمان پستے رہیں گے اگر ان میں ایمان کی غیرت پیدا نہیں ہوئی، اگر ان میں ایمان کی حیا پیدا نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہے نا ایک اور چیز، چلو میں بتلاتا ہوا چلو، وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، آگے میرے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ کبھی سویڈن میں کبھی کہیں فوراً کوئی اٹھتا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن مجید کو شاعر اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے، اور وہ پریس کلب پہ آتا ہے اور وہاں پر آ کر شاعر اسلام کی گستاخی کرتا ہے۔ یہ سب اپنی مرضی سے ہوتا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھ لینا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے معاشی طور پر تو کمزور کر دیا ہے، معیشت کے طور پر تو یہ ہمارے غلام ہیں، ہم ان کو کبھی 1 ارب ڈالر دیتے ہیں، کبھی 2 ارب ڈالر دیتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کو بھی چیک کرتے رہنا، کہیں ان کا ایمان نہ بڑھ جائے۔ اور وہ یہ چیک کرتے، مسلمانوں کی غیرت کو چیک کرتے کہ ہم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کریں، ان کے نبی کی شان میں گستاخی کریں، شاعر اسلام کے اوپر گستاخی کریں، دیکھیں ان کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ اور مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھنڈو والوں کا ریئیکشن یہ ہوگا بائی پاس کو بند کر دیں گے، بس اپنا ہی نقصان کریں گے، یہی ریئیکشن ہے۔ نہ مسلمانوں حکمرانوں میں کوئی غیرت آتی ہے، زیادہ سے زیادہ مذمت کر، مذمت۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس ایک ہی چیز موجود ہے بس کرنے کے لیے، اور وہ ہے مذمت۔ ہم صرف مذمت کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہمارے حکمرانوں نے بڑی مذمت کی ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسے نہ کیا کرو، منتیں کرتے ہیں ہم ان سے، منتیں۔ سوچو اگر عمر فاروق ہوتے ان کی منتیں کرتے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ان کی منتیں کرتے، اور گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہوتے، اور یہ یہود و نصارہ ایسے مسلمانوں کو مار رہے ہوتے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، یہ ہماری ایمانی غیرت کی کمی ہے۔ ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے سوائے آپ میری باتیں سننے کے اور میرے باتیں کرنے کے، ہم لوگ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج جو کر سکتے ہیں نا وہ تو کر لینا، رات میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ، یہ تو کر سکتے نا۔ جتنا آپ ہم ان کی سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم یہود و نصارہ کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، ہمیں ان مسلمان دوستوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جنہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان بڑی بری حالت کے اندر ہے۔ جو مسلمان صحیح سلامت ہیں تو وہ ایمانی طور پر کمزور ہیں، اور جو مسلمان اگر ایمانی طور پر مضبوط ہیں تو انہیں شہید کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اندرا گاندھی کے قول کی طرح کہ 313 ان کو نہیں ہونے دینا، اور 313 وہ صحابہ کا جذبہ تھا جن سے پوری دنیا لرز گئی تھی، پوری دنیا خوف کھا گئی تھی کہ یہ 313 کہیں اس پوری دنیا پر حکومت نہ کر لیں۔ لیکن صحابہ کرام کا جذبہ بڑھتا گیا، ایک دور آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، مسلمانوں کا سکہ بولا کرتا تھا۔ اور آج مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود غلام بنے بیٹھے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ بارکیف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور اپنے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ جب بھی ہمیں کوئی موقع ملانا، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر جائیں گے۔ جب بھی موقع ملا انشاءاللہ تو کہیں گے نا۔ اتنا ایمان تو ہمارا کمزور نہیں ہے نا کہ ہم انشاءاللہ بھی نہ کہیں۔ ہم اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعائیں مانگیں گے، ہم اپنی نمازوں میں ان کے لیے دعائیں مانگیں گے، ہم اپنی ایمانی غیرت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ایمان کی غیرت نصیب فرما دے، یا اللہ ایمان ایسا نصیب فرما دے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے تو یہود و نصارہ کی ٹانگیں کاٹ کے، ہاتھ کاٹ کر ان کو لٹکا دیں گے ہم انشاءاللہ۔
ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیں گے، ان کے بچوں کو یتیم کر دیں گے۔ کم از کم جذبہ تو رکھ سکتے ہیں نا، یہ جذبہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ابھی فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے حکمرانوں کے ہم محتاج ہیں۔ جب حکمرانوں کا کوئی حکم آئے گا تو کم از کم اپنے طور پر تیار رہیں، جیسے ہی ہمیں کوئی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم ہر قسم کی قربانی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔